واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول شروع ہے۔ آج کے جمعہ المبارک میں جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آخر میں جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی آخری نبی ہونے کی بہت ساری مثالیں دی۔ جن میں سے ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک حسین و جمیل گھر ہو، وہ گھر جو ہے ہر طرف سے چمک چکا ہو، مکمل ہو چکا ہو، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہو، باقی ہر طرف اینٹ، ہر چیز مکمل ہو۔ فرمایا جس طریقے پر وہ گھر ہے ایک اینٹ سے خالی ہے، فرمایا کہ وہ اینٹ اسی طرح میں انبیاء علیہ السلام کے اندر میں ہوں کہ جیسے ہی میں دنیا میں آیا تو نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اور وہ جو گھر ہے اس کے اندر جب وہ اینٹ لگی تو وہ گھر مکمل ہو گیا۔ فرمایا نبوت چلتے 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 آتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ اب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے اوپر ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، اس کے اوپر قلم چلتے رہے، بیان کرنے والوں کا بیان چلتا رہا، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کما حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا۔ نہ ہی ایسا کوئی قلم ایجاد ہوا، نہ ایسا کوئی ورق ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بولے کہ میں نے لکھ دی، اس کے بعد ضرورت ہے۔ ہر ایک لکھتا ہے، ہر انداز میں لکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ کے جو حالات تھے وہ ایسے اندر ایسے برے حالات تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ ایسی معاشرہ تھا، ایسی قوم اور قبیلہ بن چکا تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، اور ان کے اندر سے انسانیت کا جو انسانی پن تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ظلم، تشدد، زیادتی، ہر قسم کا ظلم اور تشدد جو تھا وہ وہاں پر غائب ہو چکا تھا۔ آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرمانے والے تھے، آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام تھا آمینہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے حضرت آمینہ سے شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت سے کچھ عرصہ پہلے دنیا سے پردہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ یتیم تھے، والد کا سایہ چھٹ کر وہ آپ اس سے معروف ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھنے والے سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے حضور علیہ السلام میرے پیٹ مبارک میں آئے اس وقت کی کیفیات میں بڑی عجیب تھی، بڑی الگ تھی۔
فرماتی ہیں جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو متلی ہوتی ہے، کولڈی ہوتی ہے، اس کا جسم بوجھل ہوتا ہے جو ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں جب سے یہ میرے پیٹ میں آئے مجھے اس طرح کی جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح میرے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں، بلکہ ان کے آنے کے ساتھ اللہ نے مجھے بہت بڑے بڑے مقام دیے۔ میں عورتوں میں چلتی ہوں، میں عورتوں کے ساتھ جاتی ہوں، ساری عورتیں مجھے آگے کر دیتی ہیں، مجھے ساری عورتیں میرے پیچھے چلتی ہیں اور مجھے آگے کر دیتی ہیں۔ یہ مقام ہے۔ فرماتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے جب جاتی تھی تو کنویں کے اوپر اور بہت ساری عورتیں ہوتی تھی، وہ بڑی مشکل کے ساتھ ڈھول پانی کا نکالتی تھی اور بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کا پانی بھرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو پانی اچھل کر کود کر کے میرے قدموں میں آتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب معجزات مجھے دکھائی، اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب یہ پیدا ہوئے جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طریقے پر مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں، کیوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جس چیز کے لیے بھیجا تھا وہ تکلیف کے لیے، اذیت کے لیے نہیں بھیجا، راحت اور سکون کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت وہ پیر والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ چار قول بہت مشہور ہیں جن میں سے ایک کو ترجیح دی گئی ہے، بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول ہے، بعض کے نزدیک 8، 9 اور 12 ربیع الاول۔ سب سے ضعیف قول جس کو کہا گیا وہ 12 ربیع الاول کا ہے، اور اکثریت اہل علم فرماتے ہیں 8 یا 9 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس میں بعض مورخین کہتے ہیں نہیں 1 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں 17 ربیع الاول ہے، 27 ربیع الاول ہے، مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن اکثریت علماء کی رائے یہی ہے کہ 9 یا 8 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، لیکن دن جو تھا وہ متعین تھا، وہ پیر کا دن، اور جس ماہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ذی الحجہ میں، نہ محرم میں، نہ ہی رمضان میں یا کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت بسعادت کیوں کی۔ ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ خزاں کا مہینہ ہوتا ہے، ہر طرف پتے ٹہنیاں ہر چیز مرجائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بہار کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف ایک خوشگوار سا ایک اچھا سا ماحول بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ربیع کا معنی ہے بہار، الاول پہلی بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے ابھی آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے حالات بیان کیے، لمبی تاریخ ہے کہ وہ کتنے بڑے ان کے ہاں ظلم اور جبر تھے، تو ہر طرف خزاں ہی خزاں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ربیع الاول میں پیدا کیا کہ یہ بہار بن کے امت کے لیے آئیں گے، امت کے لیے ایسی بہار بنیں گے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، جو نبی کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کیونکہ بہار کے موسم کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ربیع الاول میں پیدا کیا، بہت ساری مصلحتیں اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں 4 چیزیں بڑی اہم تھیں، اس وجہ سے کہ بہار کے موسم میں پھل پکتے ہیں، سبزیاں پکتی ہیں، ہر چیز تر و تازہ ہوتی ہے، اس کے اندر رس آتا ہے۔ فرمایا یہی چیز تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے اس مہینے ماہ مبارکہ میں بھیجا کہ تاکہ اس مرجائی ہوئی قوم کو، اس قوم کو جس کے اندر یہ حالات بنے ہوئے ہیں، آپ نے جا کے ان کو تر و تازہ کرنا۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا کرنے کی باقی حکمتیں پھر کبھی میں بیان کروں گا، جس میں سے ایک بڑی اہم تھی وہ میں نے بیان کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد مختلف جگہوں سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، دیہات سے عورتیں آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دو نام رکھے گئے۔ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ احمد کے نام سے پکارتی تھی، جس کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، تم نے اس کی پیروی کر لی۔ لیکن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب یہ آپ کو محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ مشرکین مکہ آپ سے ایک بات پوچھتے تھے کہ عبد المطلب آپ تو بڑے سمجھدار ہو، عربوں میں یہ نام محمد تو موجود نہیں، یہ کہاں سے آپ نے نام رکھ لیا؟ تو عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے تھے بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اس جیسا اس سے پہلے عربوں میں بھی نہیں آیا، اس سے پہلے اس جیسا عربوں میں بھی نہیں آیا۔ بہرحال آپ کو دودھ پلانے والوں میں تین نام تھے، ایک آپ کی والدہ حضرت آمنہ، دوسری ایک باندھی تھی حضرت سویبہ، یہ ابو لہب کی باندھی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بنو سعد قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہ دیہات سے عورتیں آتی تھی، دائیں آتی تھیں، وہ آ کے بچوں کو لے کر کے اپنے علاقے میں لے جاتی اور ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش کرتے تاکہ اچھے طریقے سے ان کی خدمت کر سکے اور پھر اس کے بعد ان کو اچھا معاوضہ مل جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم جس اونٹ پہ آئے تھے وہ اتنا لاغر، اتنا کمزور، دبلا پتلا تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا۔ کہتی ہے میری اپنی حالت یہ تھی کہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا، میرے پاس اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس کو بھی پلا سکوں، لیکن ہم جب مکہ میں آئے ہم نے ہر طرف اچھے گھرانوں کے بچے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی بچہ نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں جانے لگی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جانا اب صحیح نہیں ہے، یتیم ہے، چلو لے چلتے ہیں۔ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے چل، اسی کو لے چل۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسے دروازے پہ آئی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہونٹوں سے تھوڑی سی مسکراہٹ جاری تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اندر گئی، حضرت آمنہ کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، حال احوال کیے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگی اتنا پیارا بچہ تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، مکہ کے بچے بھی ہم نے دیکھے، دیہات کے بچے بھی، اتنا خوبصورت بچہ یہ کیسے؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ واقعتاً میں نے بھی مکہ کے اندر اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جیسے انہوں نے یہ بچہ لیا، اپنی سواری پہ بٹھایا، یہ قافلہ جو دودھ پلانے والوں کا مکہ میں آیا ہوا تھا، یہ بنو سعد کا، یہ جب جانے لگا تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ میری سواری جو پہلے اتنی کمزور بھی تھی اور میری اپنی یہ حالت تھی کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، میرا دودھ نہیں تھا، فرماتی ہیں جیسے ہی ہم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اللہ نے ہمارے اوپر رحمت اور نعمتوں کے انعامات کی بارش شروع کر دی۔ فرماتی ہیں کہ ایسی اللہ کی رحمت اور نعمت شروع ہو گئی کہ وہ ہماری اونٹنی جو اتنی کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، وہ سب سواریوں سے آگے نکلتے۔ تو مجھ سے عورتیں پوچھتی تھی حلیمہ بتاؤ تو صحیح، سواری چینج کر دی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی سواری چینج نہیں کی بلکہ سوار چینج کی، اب سوار نیا آ چکا ہے، اب اس نے پیچھے نہیں رہنا، آگے چلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، یہ شرع صدر کہا جاتا ہے۔ شرع صدر اور چیز ہے، شق صدر کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آج کے دور میں اللہ نہ کرے کسی شخص کے دل کا مسئلہ ہو، اس کا دل کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا،
آپ کے سینے مبارک کو چیر کر کے دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سینہ مبارک جا کر کے اس کو دل کو بالکل صاف کر دیا۔ پہلی عمر آپ کی 4 سال کی تھی کہ جس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر تھی، تیسری مرتبہ نبوت سے پہلے، چوتھی مرتبہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر کیا گیا۔ یہ جو پہلی مرتبہ تھی اس کی وضاحت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے، بچپن کی جو عمر ہوتی ہے، انسان کے دل میں خیالات اور وسوسے ہر قسم کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے اپنے نبی کے دل سے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو فرشتوں کے ذریعے بالکل صاف کر دیا، تاکہ آپ کے دل مبارک میں ایسی کوئی چیز نہ رہے، اس لیے یہ کام ہوا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لے کر مکہ المکرمہ میں آ گئی۔ یہاں سے واقعہ انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا۔ ایک واقعہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ چھوٹے تھے، قرآن کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بچے تھے۔ آپ ایک مرتبہ مکہ میں جب واپس آ چکے تھے اپنی والدہ کے پاس، اپنے دادا کے پاس تھے، تو آپ گلیوں میں گھومتے گھومتے کہیں راستہ بھٹک کے کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ ادھر آپ کے دادا آپ کو تلاش کرتے کرتے، سب مکہ والے تلاش کر رہے تھے لیکن آپ مل نہیں رہے تھے۔ اتنے میں ابو جہل کی سواری گزری، تفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ سے دور نکل گئے ہیں، وہ وہاں سے آ رہا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری پہ بٹھا دیا۔ سواری پہ کہاں بٹھایا؟ اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب سواری کے پیچھے بٹھایا، سواری نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ جب وہ پیچھے بٹھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پہ بیٹھے ہوئے چلنا چھوڑ دیتے، اس نے اٹھایا، آگے بٹھایا۔ اس نے سوچا شاید پہلے سواری ویسے ہی نہیں اٹھ رہی تھی، اس نے دوبارہ جیسی اٹھی اور نے پھر پیچھے بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے وہ پیچھے کرتا، سواری نیچے بیٹھ جاتی، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ پیچھے والی سواری نہیں ہے، یہ آگے ہی کی سواری ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کے مکہ المکرمہ میں آیا۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان سے کہنے لگے، یہ ابو جہل کہنے لگا کہ عبد المطلب یہ جو تیرا پوتا ہے نا، یہ بڑے جوڑ دکھائے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عام کوئی شخص نہیں ہے، یہ کوئی بڑے کمالات کا بندہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آج آ رہا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ عبد المطلب کہنے لگے تیرے ساتھ تو ابھی ہوا ہے، جب سے یہ ہمارے گھر میں آیا میں تو ہر روز ایسے معجزات دیکھتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کی زندگی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، دیکھیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیغام ہے کہ سیرت النبی ہمیں کہتی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں درس کیا دیتی ہے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے حقیقی معنوں میں عاشق اور دیوانے بن جائیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے کیا چیز، اور کس طریقے پر صحابہ اکرام نے آپ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کو دیکھ کر کے کیسے کیسے لوگ کس کس راستے سے آ کے پھر کیا سے کیا بنے۔ آج بھی مسلمان اگر صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرے تو مسلمان آج بھی کامیاب ہے۔ آج ہمارے اندر سیرت پڑھنے کا بھی شوق نہیں، سیرت سننے کا شوق نہیں ہے، سیرت پہ عمل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ جو دین حضور علیہ السلام نے لایا ہمیں اس پہ بھی عمل نہیں۔ ہم کہتے ہیں دین وہ ہونا چاہیے جہاں میری مرضی ہونی چاہیے، میری مرضی کے مطابق دین ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، کہتا ہے یار وضو کون بنائے گا، کپڑے کون پاک صاف رکھے گا،
پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی مشکل ہوگی، پھر ہم یاد کہتے ہیں یا اللہ میری روزی میں بھی برکت دے، پھر کہتے ہیں یا اللہ میری بیماریاں بھی دور کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے۔ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ایک ایک کی صحابی رسول تشریف فرما ہوئے۔ میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا، آئے اللہ کے رسول میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، بہت پریشانی ہے، مسائل ہیں، مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صبح کے وقت اٹھنا 4000 مرتبہ یہ پڑھنا، 5000 مرتبہ یہ پڑھنا، 6000 مرتبہ، ایسے وظیفے نہیں دیے۔ اللہ کے نبی نے مختصر سا وظیفہ دیا، اتنا مختصر سا دیا، فرمایا اللہ کہ میرے صحابی ہمیشہ باوضو رہا، تو پاک ہو جا، تو ہمیشہ باوضو رہے گا، تو صفائی ستھرائی کا خیال کرے گا، تیرے گھر میں سب کچھ آ جائے گا۔ چند دن کے بعد صحابی دوبارہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول ہر چیز دوبارہ واپس لوٹ کے آ گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ